اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ عظیم مہینہ پانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے، وہ مہینہ جس مہینے میں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس مہینے میں رب العالمین کا فضل و کرم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میرے بھائیوں بہت عظیم مہینہ ہے۔ یہ چیز ہمیں کئی طرح سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو اس طرح کہ اس مہینے میں گناہ ختم ہوتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فضیلت تو یقیناً بہت بڑی ہے، اسی لیے آپ نے بھی سبحان اللہ کہا، لیکن میرے بھائیوں درمیان میں دو شرطیں لگا دی گئی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا مومن ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ مومن ہونے کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کا مقصد اللہ سے اجر و ثواب لینا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، دنیا والوں سے شاباش لینا مقصود نہ ہو۔ پہلی شرط بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، عظیم کارنامے سر انجام دیتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، خلق خدا کی بلائی میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان کی محنت رائے گاں جاتی ہے، انہیں کچھ نہیں ملتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان، کیا نام لیا میں نے؟ ابن جدعان، وہ مسکینوں کو بہت کھانا کھلایا کرتا تھا، رشتہ داروں کا بہت خیال رکھا کرتا تھا، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ، کیا یہ خدمات، یہ نیکیاں اس کے کام آئیں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا، یہ نیکیاں، یہ کارنامے، یہ رفاہی کام اس کے کام نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنے رب پہ ایمان نہیں تھا۔